بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے باب تفاعل کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو باب افعال ہو چکا ہوا ہے۔ اس کی خاصیت تھی متعدی بنانا، متعدی۔ تفعیل کی خصوصیت تھی تدریج، یعنی کسی کام کو سٹیپ بائی سٹیپ کرنا۔ اس کے بعد تفعل ہم نے پڑھا، تفعل جس کی خصوصیت کیا تھی؟ تکلف۔ آواز آ رہی ہے صحیح؟ جی 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 آ رہی جی آ رہی ہے۔ جی، آج جو باب ہم پڑھیں گے وہ ہے مفاعلہ، مفاعلہ۔ اصل میں باب مفاعلہ جو ہے یہ تفاعل سے پہلے ہے، لیکن میں نے اس کو بعد میں اس لیے پڑھایا کہ اس کے بعد جو باب آنا تھا وہ مفاعلہ سے بالکل ریلیٹڈ ہے۔ تو یہ مفاعلہ اور اس کے بعد جو باب ہے اس کا نام بھی میں یہیں ابھی لکھ دیتا ہوں، تفاعل، تفاعل۔ تو یہ جو مفاعلہ یہ تو باب تھا، ہے جی اس سے مقابلہ کا لفظ اسی سے نکلتا ہے۔ جی 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 بالکل۔ تو یہ دونوں ایک ساتھ اس لیے میں نے لکھے کہ ان دونوں میں الف جو ہے کامن آ رہا ہے، اور شروع میں فا اور تا چینج ہو جائے گی تو ان کا تلفظ جو ہے وہ بالکل ایک جیسا بن جائے گا۔ تفعیل اور تفعل دونوں میں شد ہے عین کلمہ پہ، اس لیے ان کو میں نے ایک ساتھ کر دیا۔ ویسے مفاعلہ تفاعل سے پہلے باب آتا ہے، لیکن ابھی آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں، پھر جب ہم الگ سے سارے باب کو ایک لسٹ میں دیکھیں گے تو وہاں پہ مفاعلہ تفعیل کے بعد اور تفعل سے پہلے ہے۔ لیکن تفعیل اور تفاعل ایک ساتھ ہم نے اس لیے پڑھے کیونکہ دونوں میں عین کلمہ پہ شد ہے، پروناؤنسیشن میں دونوں ایک جیسے ہیں، فعل اور تفعل، تو وہ دونوں کی ماضی اس طرح سے ہوتی ہے۔ اور مفاعلہ اور تفاعل میں دونوں کو ہم نے کھینچنا ہے۔ تو آپ پہلے ان کے مصدر دیکھ لیں کہ کیسے ان کے مصدر بنائے جائیں گے، کیا حروف زائد ہیں اس کے اندر۔ فا کلمہ سے پہلے میم زائد ہے، فا کلمہ کے بعد عین سے پہلے ایک الف زائد ہے، عین کلمہ اور لام کلمہ یہ بالکل ایک ساتھ ہے، عین اور لام، ان کے بعد آخر میں تا کا اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ اضافہ تو مصدر کے اندر ہے، یعنی کوئی بھی ایسا لفظ جس کے 3 حروف اصلی ہیں، اگر ہم اس کو مفاعلہ کی شکل پہ لے کے آئیں، اس کی شروع میں میم کا اضافہ کریں، درمیان میں الف کا اور آخر پہ گولتا کا، تو وہ اس باب میں شامل ہو جائے۔ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ دیکھیں ان دونوں کی خصوصیت بھی کامن ہے۔ خصوصیت یہ ہے جانبین، پہلے آپ یہ لفظ سمجھ لیں، جانبین، اور اس کی خصوصیت بھی ہے جانبین۔ جانبین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانب ایک سائڈ کو بولتے ہیں، ایک طرف کو بولتے ہیں، ایک جانب، جیسے اردو میں بھی یوز ہوتا ہے دائیں جانب اور بائیں جانب، تو ایک سائڈ کو جانب کہتے ہیں، اور جانبین کا مطلب ہوتا ہے دونوں سائڈ، ٹھیک ہے۔ تو باب مفاعلہ کی خصوصیت اور تفاعل دونوں کی خصوصیت یہ ہے، دونوں وہ باب جن کے درمیان میں فا اور عین کے درمیان میں ایک الف زائد ہے، شروع میں تا اور فا میں فرق ہے، اس کے شروع میں تا اور اس کے شروع میں میم ہے، مفاعلہ اور تفاعل، لیکن درمیان میں الف سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ دونوں باب جن کے مصدر کے درمیان میں الف آ رہا ہے، مفاعلہ اور تفاعل، ان دونوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جو بھی فعل پایا جا رہا ہوتا ہے، جو بھی کام بیان ہو رہا ہوتا ہے، وہ دونوں سائڈ سے ہوتا ہے، فاعل سے بھی مفعول سے بھی، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کام کے اندر دونوں بندے، دو لوگوں کا ہونا ضروری ہے، اور وہ کام جو ہے اس کا اثر بھی دو لوگوں پر جا رہا ہے، مستقل دو سائڈ سے وہ فعل ہو رہا ہے۔ کیسے ہو رہا ہے اور ان میں پھر فرق کیا ہوگا؟ مفاعلہ اور تفاعل کو الگ سے بیان کرنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ دونوں میں کوئی ایک ہی باب استعمال کر لیں اگر دونوں کی خصوصیت ایک ہے تو۔ لیکن میں نے بتایا کہ ان کی خصوصیات صرف ایک نہیں ہے، بہت ساری ہیں، اس کے علاوہ بھی ان کی خصوصیات ایسی ہیں جو ذرا مختلف ہیں، لیکن جانبین والی خصوصیت میں بھی تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ مفاعلہ کے اندر جو فعل بیان کیا جا رہا ہوتا ہے جانبین سے، دو سائڈوں سے،
جانبین سے مراد آپ اگزامپل سمجھ لیں کہ فاعل اور مفعول دونوں سے. جانبین سے مراد ایک جانب میں فاعل، دوسری جانب میں مفعول. تو مفاعلہ کے اندر جو فعل ہوتا ہے اس میں فعل ہو تو دونوں سائڈ سے رہا ہوتا ہے، لیکن ان میں سے ایک کیا ہوتا ہے بطور فاعل کے اور ایک بطور مفعول کے. یعنی کام دونوں میں سے ہو رہا ہوتا ہے، ایک بطور ہیرو کے اس میں ہو رہا ہوتا ہے اور ایک بطور ولن کے ہو رہا ہوتا ہے. یعنی اس کے اندر ایک کی حیثیت اعلیٰ ہوتی ہے اور ایک کی حیثیت مغلوب کی اور لو لیول پہ اس کی حیثیت ہوتی. اور ابھی احمد بن اگزامپل جو دی ہے وہیں سے آپ اس کو سمجھ لیں مقابلہ. اب مقابلہ کے اندر ایک مصدر ہے مفاعلہ سے. ویسے قوف با لام کا مطلب ہوتا ہے آمنے سامنے آنا. کوئی چیز سامنے آ جائے تو اس کو کہتے ہیں قبل، جیسے ہم کہتے ہیں پہلے کوئی چیز موجود ہے تو وہ اس سے پہلے ہے. قوف با لام کا مطلب ہوتا ہے سامنے آنا کسی چیز کا. تو اسی مادے کو جب ہم نے مقابلہ میں لکھا ہے تو دو لوگوں کا آمنے سامنے آنا. تو دیکھیں دو لوگوں کا آمنے سامنے آنا. اگر ایک آدمی سامنے آ رہا تو ہم اسے مقابلہ نہیں کہہ سکتے، اس میں دو ہی لوگ آ رہے ہیں. لیکن اس فعل کا جو نتیجہ ہے اس میں سے ایک کو کیا ہونا پڑے گا بطور فاعل کے اور ایک کو ہونا پڑے گا بطور مفعول کے. اسی طرح اب دوسرا مصدر دیکھ لیں، مشاہدہ، کسی چیز کا مشاہدہ کرنا. اس میں دیکھیں وہ باب مفاعلہ کے وزن پہ آ رہا ہے مشاہدہ، کہ ایک شخص کا ایک چیز کو دیکھنا اچھی طرح. تو اس میں دو چیزیں ہوں گی تو مشاہدہ ہو سکے گا. اگر کوئی چیز ہی ایسی موجود نہیں ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں تو مشاہدہ تو اس کو نہیں کہیں گے. لیکن ایک چیز دیکھی جا رہی ہے اور ایک شخص اس کو دیکھ رہا ہے تو پہلے ایک چیز موجود ہوگی جس کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے تو دوسرا اس کا مشاہدہ کرے گا. تو دیکھے جانے کے اندر دونوں چیزیں موجود ہونا ضروری ہیں، لیکن ان میں سے ایک بطور فاعل کی ہوگی اور ایک بطور مفعول کی ہوگی. تو یہ باب مفاعلہ کے اندر ہوتا ہے. آپ اس کی اور اگزامپل دیکھ لیں کہ مذاکرہ، ایک دوسرے کو کوئی بات بتانا. تو ایک بطور فاعل کے ہوگا اور ایک بطور مفعول کے. مذاکرہ، مقابلہ، مشاہدہ، مکالمہ، یہ تمام الفاظ جو ہیں وہ باب مفاعلہ کے مصادر میں سے ہیں. تو ہم ان کے فاعل مفعول بھی بناتے ہیں انشاءاللہ. تفاعل کے اندر، تفاعل کے مصدر کے اندر یہ ہوگا کہ دونوں ہی بطور فاعل کے ہوں گے. یہ مصدر دونوں سے واقع ہو رہا ہوگا، دونوں سائڈوں سے، اور وہ دونوں ہی کیا ہو رہے ہوں گے بطور فاعل کے واقع ہو رہے ہوں گے وہاں پہ. اور اس کی مثال جیسے تعاون، تقارب، تفاخر. اب یہ تمام مصدر کیا ہیں دیکھنے میں تفاعل کے وزن پہ ہیں. عین واو نون، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے عون، مدد کرنا. عون کا لفظ مدد کے لیے یوز ہوتا ہے. لیکن تعاون ہم اس کو نہیں کہیں گے کہ ایک سائڈ سے مدد کی جا رہی ہو اور دوسرے کی مدد کی جا رہی ہو. نہیں، تعاون کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے دونوں ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں آتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی. ایمان والوں کو کہا گیا کہ وہ نیکی کے کام میں سب ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، سب ایک دوسرے کو نیکی کی طرف لے کے آئیں. تعاون کرنا تب استعمال کریں گے تفاعل کے مصدر سے جب وہ دونوں طرف سے پایا جا رہا ہو. تفاخر، فخر کرنا ایک فعل ہے تو ویسے کوئی فخر کرے گا تو ہم اس کو باب تفاعل میں ذکر نہیں کریں گے. لیکن جب تفاخر آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ شوخی مارنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں. وہ اپنا فخر کی چیزیں بیان کر رہا ہے، دوسرا اپنے فخر کی چیزیں بیان کر رہا ہے، تو اسے کہتے ہیں تفاخر. تو قرآن پاک میں اس کا ایک مصدر سورت کے نام پہ موجود ہے، سورت التکاثر. تو تکاثر کا لفظ کثرت سے بنا ہے، کسی چیز کا زیادہ ہونا. تو تکاثر کہ سب لوگ ایک دوسرے سے اپنے مال و دولت کے زیادہ ہونے میں کمپٹیشن کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میرے مال و دولت چیزیں زیادہ ہیں، وہ کہہ رہا ہے میرے دنیاوی مال و دولت کی چیزیں زیادہ ہیں. تو اس کو تکاثر کہتے ہیں، مالداری میں ایک دوسرے سے بڑھنا، اپنے آپ کو زیادہ شو کرنا. تقارب، اب لفظ بنا ہے قرب سے، قاف را با، قریب ہونا. لیکن تقارب تب کہا جائے گا جب دونوں طرف سے لوگ قریب ہو رہے ہوں تو اسے تقارب کہتے ہیں، کہ دونوں طرف سے دو لوگ قریب آ رہے ہیں. تو اس کے اندر فعل جانبین سے پایا جا رہا ہے، لیکن دونوں ہی کیا ہیں بطور فاعل کے ہیں، دونوں میں بطور مفعول کے کوئی نہیں.
اب لکھنے میں ان دونوں کا بالکل وہی طریقہ ہے جو سمپلی ثلاثی مجرد کے اندر فعلا کا تھا، لیکن چونکہ یہ ان کی خصوصیت میں الف کو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ الف کی جو خصوصیت ہے وہ اصل وجہ ہے ان کے دونوں طرف سے ہونے کی، جانبین کی پہچان. تو ہم فعلا کے درمیان دونوں ابواب کے اندر الف کو ضرور شامل کریں گے. ماضی بنے گی فعلا، ویسے تھا فعلا لیکن الف کو ایڈ کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ یہ باب مفعلا فعلا. اور تفاعل میں بنے گا تفاعلا. تا چونکہ اس کی پہچان ہے باب تفاعل کی، ورنہ جو فعلا ہے یہاں پہ بھی فعلا، لیکن تا شروع میں کیوں آئے گی؟ کیونکہ باب تفاعل. تو ان کی ماضی کیسے سیم ہوئی؟ فعلا تفاعلا. ٹھیک ہے. باقی ان کو مجہول بنانے کے لیے عین دونوں پہ سیکنڈ لاسٹ ہے زیر دیں گے اور باقی سب پہ زبر دیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو مجہول بنائیں گے تو الف جو آ رہا ہے یہ الف پھر الف نہیں رہے گا، واو بن جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم پیچھے قواعد پڑھ چکے ہیں کہ اگر حروف مدہ کے پیچھے والا حرف جو ہے اس کی حرکت ڈفرینٹ ہو جائے تو ہمیں حروف مدہ کو بھی کیا کرنا پڑتا ہے؟ چینج کرنا پڑتا ہے. جب ہم مجہول بنائیں گے تو فا کے اوپر کیا آ جائے گا؟ پیش. اب دیکھیں فا پہ ہمیں پیش لگانا پڑے گا، عین پہ زیر اور لام پہ زبر، ویسے کی ویسے. اب جو درمیان میں الف ہے نا، ہم فا کی پیش کے بعد الف کو تو نہیں لکھ سکتے نا، تو ہم الف کو واو میں بدل دیں گے فوعلا. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ بھی تفاعلا سے تفوعلا ہی بنے گا، کیونکہ دونوں پہ پیش ہے تو پیش کے بعد الف نہیں آ سکتا، واو آ سکتا ہے. تفوعلا. یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ اس کا ایک دفعہ جی مجھے بتا دیں گے جو تفا جی اعلیٰ جی. کا مجہول کیا بنے گا؟ تفو اصل میں پہلے آپ الف سے ہٹ کے ذرا باقی حروف کو دیکھیں کہ آخری پہ زبر ہے تو زبر ہی رہے گی. سیکنڈ لاسٹ پہ ہم نے مجہول بنانے کا قاعدہ پڑھا کہ سیکنڈ لاسٹ کو زیر دے دیا کریں گے مجہول کے لیے، تو اسی زبر کو ہم زیر سے بدل دیتے ہیں. اور اس آپ کے نے کہا بعد تھا ہم نے کہ اگلا قاعدہ آئین جی سے جی پہلے جتنے بھی ہوں گے وہ سارے سب پہ پیش ہو جائیں گے، سب پہ پیش ہوگی. جی. اب ہم اسی قاعدے کے مطابق ان دونوں کی زبر کو پیش بنا دیتے ہیں. اب یہ ہمارے پاس بن گیا توفو ایلا، لیکن الف پڑھنے میں نہیں آ رہا کیونکہ الف کو ہم تب تک پڑھ ہی نہیں سکتے جب تک اس کے پیچھے زبر نہیں ہوگی. جی. تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس الف مدہ کو واو میں بدلنا پڑے گا، کیونکہ ہم نے پیچھے قواعد میں پڑھا تھا مثال اجوف ناقص کے اندر کہ اگر الف کے پیچھے پیش آ جائے گا تو الف کو واو میں بدل دیں گے، اگر الف کے پیچھے زیر آ جائے گا تو الف کو یا بنا دیں گے. یعنی جو الف واو یا ویک لیٹرز ہیں وہ ہمیشہ اپنی حرکت کے مطابق ہی آتے ہیں. تو جب ہم نے اس پہ پیش لگا دیا تو ہمیں الف کو بھی بدل کے واو بنانا پڑے گا. تو پڑھنے میں یہ پڑھنے میں شامل ہو جائے گا فوعلا. اس کے شروع میں چونکہ تا نہیں ہے تو یہ صرف فوعلا بن جائے گا، اس کے شروع میں تا ہے تو فوعلا بن جائے گا. یاد رکھیے کہ اصل میں اوپر ترتیب یہاں ماضی اور مجہول اور مضارع کی ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ کھلا کھلا کر کے لکھا ہے تو پھر آپ اس تفوعلا کو مضارع نہ سمجھیے گا، یہ ماضی کا صیغہ ہے. یہ دونوں کیا ہیں؟ میں یہاں ایسے لکھ دیتا ہوں، یہ دونوں ماضی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب ہم ان کا مضارع دیکھتے ہیں. مضارع کے اندر فعل سے ہی ان کا کیا بنایا جائے گا؟ مضارع بنایا جائے گا. سب سے پہلے تو یہی لکھیں گے فعل. سب سے پہلے علامت مضارع ایڈ کرنی ہے یا، آخر پہ حرکت آ جائے گی پیش. اب چونکہ وہی قاعدہ جو میں نے بتایا تھا کہ تفاعل سے چونکہ یہ پہلے تھا تو شروع والے باب افعال، باب تفعیل اور باب مفعلہ، چونکہ یہ تینوں باب شروع کے اندر آتے ہیں تو ان تینوں کا مضارع بنانے کا طریقہ سیم ہے کہ ایک تو ان تینوں کے اندر علامت مضارع پہ پیش آئے گا. تفاعل اور تفاعل کے اندر تو زبر آئے گا کیونکہ تفاعل میں نے کل بتایا تھا تفعل زبر کے ساتھ ہے، تو مضارع میں بھی وہ یتفعل ہی بن جائے گا. اس میں نہ ہم عین کلمہ کی حرکت کو چینج کریں گے
نہ ہم علامت مضارع کی حرکت کو چینج کریں گے. اگر علامت مضارع پہ ماضی میں زبر آ رہی تھی تو علامت مضارع پہ بھی زبر ہی ہوگی. عین کلمہ پہ ماضی میں بھی زبر ہے تفعل، تو مضارع میں بھی یتفعل، اسی طرح سے ہی ہم اسے لکھ دیں گے. لیکن مفاعلہ کا جو باب ہے وہ چونکہ افعال اور تفعیل کے مطابق ہے، تو اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ افعل یفعل، عین پہ بھی زیر آ گئی اور علامت مضارع پہ بھی پیش آ گیا. تو وہی سیم قاعدہ یہاں پہ بھی لگے گا، علامت مضارع پہ پیش اور عین کلمہ پہ زیر. جیسے افعل یفعل، تو یہاں پہ بھی فاعل یفعل. تو ان کا مضارع بنانے کا طریقہ افعال اور تفعیل کی طرح ہی ہے. جیسے صرفا سے یصرف، یا پہ پیش اور را پہ عین کلمہ پہ زیر. تو فاعل سے یفعل. مجہول بنانے کے لیے یہاں پہ صرف کیا کرنا پڑے گا؟ عین کی زبر زیر کو زبر بنانا پڑے گا. اگر یفعل ہے تو مجہول ہے، اگر یفعل ہے تو معلوم ہے، معروف کا صیغہ بنے گا. اب آپ قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ دو لفظ لکھے ہوئے ہیں، یقاتلون، یقاتلون، اور دوسرا لفظ دیکھتے ہیں یقاتلون، یقاتلون. اب آپ دیکھیں کہ تا جو ہے قاف تا لام، قتل کرنا، قاف تا لام جو ہے یہ تا درمیان میں عین کلمہ بن رہا ہے. تو یہ لفظ ہے یقاتلون، یہ لفظ ہے یقاتلون. اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الذین یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، اور یقاتلون جو اللہ کے راستے میں شہید کیے جاتے ہیں. تو یہ تا کی زبر اور زیر کے ساتھ معروف اور مجہول کا معنی آ جائے گا. اگر یقاتلون ہے تو کام کرنے والے، یقاتلون جن کے اوپر فعل واقع ہو رہا ہے مجہول کے اندر. تو قاتل یقاتل مقاتلتن یہ باب مفعلہ ہے قرآن پاک میں. اس کے بہت سارے الفاظ باب مفعلہ کے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور یہ بھی اسی ترتیب کی وجہ سے ہی ہے. میں نے بتایا کہ سب سے زیادہ افعال استعمال ہوتا ہے، پھر تفعیل اور پھر مفعلہ، اس کے بعد باقی تفاعل اور تفاعل استعمال ہوتے ہیں. تو اس کے باب مفعلہ کے قرآن پاک میں کون سے الفاظ ہیں؟ پہلے پارے میں یخادعون اللہ والذین آمنوا، تو خادع یخادعون، وہاں پہ کیا ہے؟ باب افعال ہے. الذین ہجرت کرنے والوں کے لیے کیا تھا؟ یہاجرون، ہاجرا یہاجرو، ہجرت کرنے والے. ہاجرا جس نے ہجرت کی، ہاجرون جنہوں نے ہجرت کی، یہاجرون فی سبیل اللہ. اسی طرح جہاد کرنا، اس کے لیے قرآن پاک میں جاہدا یجاہدو، مجاہدین کا لفظ اسی سے بنا ہے، جاہدا یجاہدو سے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی باب افعال قرآن پاک میں یقاتلون یہ لفظ بھی ہے، اور ظالم یظالم یہ لفظ بھی، اور بہت سارے ایسے الفاظ جن میں کیا الف آ رہا ہے وہ باب مفعلہ سے ہے اگر اس کے شروع میں تا نہیں ہے. تو یہ عین کلمہ کی زبر اور زیر کے ساتھ معروف اور مجہول کا فرق کیا جائے گا. امر بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ شروع سے علامت کو ہٹا دیں اور آخر سے ساکن کر دیں. تو فاعل، فاعل اصل میں تو فاعلو، تو آخر سے ساکن کریں گے، تا کو ہٹائیں گے تو فاعل. جاہد، جاہدو، ہم کسی ایک شخص کو کہنا تم کوشش کرو، جاہد، جاہدو فی سبیل اللہ. تو جاہدو یہ امر کے 6 ہی صیغے ہوتے ہیں جو حاضر کے ہوتے ہیں. لا تفاعل، تب تا واپس آ جائے گی، لا تفاعل. لن یفاعل، لم یفاعل، یہاں پہ زبر اور یہاں پہ ساکن. اور اسم اس میں فاعل اور اس میں مفعول بنانے کا طریقہ تمام ابواب میں ایک جیسا ہے. مفاعل اور مفاعل، یہ میم ویسے ہی رہے گا. مفاعل وہی عین کلمہ کی حرکت کے ساتھ ہم فاعل اور مفعول کا فرق کریں گے. مفاعل اگر ہے تو وہ باب کیا بنے گا؟ اس میں مفعول، اور اگر زیر ہے تو اس میں فاعل. مقاتل، مجاہد، مجاہد، مقابل، مقابل. ٹھیک ہے، مذاکر، مذاکر، معاشر،
मुआशर, ये तमाम अल्फाज इसी तरह से बनेंगे। और तफाउल के बाब के अंदर सिर्फ ता का इजाफा होगा और तफाउल से रिलेटेड है, उसके वजह से आपके सामने तफाउल का लफ्ज भी दोबारा आ जाएगा कि हमने तफाउल को पढ़ना तो अलिफ की तरह ही है, लेकिन जो उसका मुजारे बनाने का तरीका है वो बिल्कुल तफाअल की तरह ही होगा, यानी उसमें हम कोई हरकत चेंज नहीं करेंगे। अगर उसकी माजी हमने ये बनाई है तफाअला और तुफुइला, तो तफाअला से क्योंकि उसकी माजी ये थी सारे जबर के साथ तफाअला, तो उसका मुजारे भी सेम यही बनेगा, कोई हरकत चेंज नहीं होंगी, बस या लगाएंगे और उस पर भी जबर आ जाएगी, या तफाअला। मुजारे के अंदर पेश है तो पेश, लेकिन इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी, अलामत मुजारे भी जबर वाली और आइन कलमा भी जबर वाला। इसके मजहूल बनाने का तरीका यह है कि आप अलामत मुजारे को पेश बना दें, अगर यतफ़अलु है तो मारूफ है, अगर युतफ़अलु है तो मजहूल है। यानी बाबे तफ़ाउल और तफ़ाउल जिनके शुरू में ता आ रही है, उनके मजहूल और मारूफ होने का फर्क हम अलामत मुजारे से करेंगे, और जो इफ़ाल तफ़ील मुफ़ाला है उनके मारूफ मजहूल होने का फर्क हम आइन कलमा से करेंगे। समझ में आ गया? जी थोड़ा बहुत है। बस ये याद रखें ना कि हमने 5 बाब पढ़ लिए अब तक, तो शुरू के जो 3 बाब हैं इफ़आल, तफ़ईल, मुफ़ाअला, उन तीनों के अंदर अलामत मुज़ारे पेश वाली होगी, बाकी दो जो हैं तफ़अल और तफ़ाउल, उन दोनों की अलामत मुज़ारे ज़बर वाली होगी। एक बात तो ये है, शुरू वाले 3 अब्वाब इफ़आल, तफ़ईल, मुफ़ाअला की अलामत मुज़ारे पेश वाली होगी, बाकी दोनों अब्वाब की अलामत मुज़ारे ज़बर वाली होगी। ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि मारूफ और मजहूल का फर्क करने के लिए शुरू वाले 3 बाब जिनके अंदर अलामत मुजारे पे पेश थी, उनके मारूफ और मजहूल का फर्क हम आइन कलमा से करेंगे, और जिन बाद वाले 2 बाब के अंदर अलामत मुजारे जबर वाली थी, उनके मारूफ और मजहूल होने का फर्क भी हम अलामत मुजारे से ही करेंगे। ठीक है, जी जी बिल्कुल। अब समझ में आ गया ये? अब जी जी बिल्कुल, अब हम थोड़ा प्रैक्टिस करें तो फिर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। इन दोनों अबाब के मसादिर भी मैं भेज देता हूँ, लेकिन कोशिश करें कि ये जो ग्राफ उस दिन गिरदानों वाला बना हुआ था ना, तो उस पे इन दोनों अबाब की भी, और अगर पीछे वाले अबाब में से भी कोई रहता है तो उनको एक एक बार लिख के प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलो माजी की गिरदान एक बाब की, पहले एक बाब को अच्छे से कर लीजिएगा। अगर इफ़ाल रहता है तो पहले इफ़ाल को, अगर तफ़ील है तो तफ़ील, जहां तक मतलब आपने पहले लिख लिया हुआ था, तो उससे आगे ना मतलब एक एक बाब की प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई चीज समझ ना आए तो फिर क्लासेस में देख लें, और फिर जो भी बात आप करने लगे हैं कोशिश करें जब वो सॉल्व हो जाए तो फिर मुझे भेज भी दीजिएगा, मैं ताकि देख लूं, या अहमद भाई से आपकी मुलाकात हो तो उनको भी दिखा दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। दिक्कत